یہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں، ہر بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر خریدنے کے لیے، یا تو ساری زندگی آپ کرائے کے گھر میں رہیں یا آپ مورگیج لیں انٹرسٹ پہ. تو یہ سود پہ گھر خریدنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کا، کیونکہ گھر کو علماء عصر نے ضروریات زندگی میں شامل کیا ہے، آپ کی نیسیسری ضروریات میں شامل ہے، لہٰذا ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایسا گھر نہیں ہے اپنی فیملی کے اعتبار سے، تو اپنی فیملی سٹرکچر کے اعتبار سے 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم جتنا آپ گنجائش سمجھتے ہیں ایسا گھر جو ہے اگر آپ کو لینا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج اسلامی فائنانس کے ادارے بہت سے ایسے بن گئے ہیں جس کو مستند علماء نے اس کو ریکمینڈ کر دیا، آپ ان اداروں سے جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. جیسے ایک اجارہ لونز کا ادارہ ہے، میں اس کی ایڈوائزری کا چیئرمین ہوں، تو وہ اسلامی ٹرم کے اوپر وہ اس کو دیتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ اسلامک ادارے فائنانس کے وہ مہیا نہیں ہیں اور آپ کی ضرورت کے لیے ایک ایسا آپ کو گھر چاہیے، تو جسٹس تقی عثمانی صاحب نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہوم فائنانس کا جو ادارہ کھلا تھا، تو انہوں نے یہی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے پیشکش کی تھی، تو انہوں نے وہاں یہ فتویٰ دیا تھا کہ ضرورت کے لیے ایک گھر لینا اس ذریعے سے اجازت ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ ایک اپنی ضرورت کا گھر لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو سود کے مورگیج سے ملتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ میں ایک دوست ہیں ہمارے، وہ مجھے پچھلے ہفتے انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ تم مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اسلامی پروگرام کرتے ہو اور گھر تم نے مارگیج پہ خریدا ہوا ہے. تو بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو دیکھ لیجئے، آپ نے بات سن لی مفتی صاحب کی، کتنی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے لاجیکل بات کی. ہم نے اپنا گھر اپنی مجبوری اور اپنی ضرورت کے لیے لیا ہوا ہے، ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے نہیں لیا ہوا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری